نمبر 69 بطور ورع واجب کا ترک، تقوی سمجھ کر احتیاط کے نام پر واجب کو چھوڑنا، احتیاط کے نام پر واجب کو ترک کرنا۔ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں اَيَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ، وہ واجب کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثل الوقوف بالمزدلفہ بدل الوقوف بعرفہ یزعمون انہ ورع۔ کوئی بات نہیں کر رہا ہے؟ مزدلفہ میں وہ وقوف کرتے تھے عرفات کی بجائے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ورع ہے، یہ تقوی ہے۔ لأنهم اہل الحرم ولا يخرجون الى عرفہ، وہ کہتے تھے ہم حرم والے ہیں، ہم عرفہ تک نہیں جائیں گے۔ لأنها من الحل، کہتے تھے کہ وہ حل میں سے ہے۔ وهم يتركون الحق توركا وتورعا، کہتے ہیں کہ وہ ورع سمجھ کر، دینی احتیاط سمجھ کر ایک لازم چیز کو چھوڑتے تھے۔ وهذا من عمل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے، نسأل اللہ العافیہ۔ وكذلك من تركهم الحق تورعا انهم يطوفون بالبيت عراة، ایک لازمی چیز کو تقوی سمجھ کر چھوڑنے میں دوسری چیز یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر، بغیر کپڑوں کے۔ وَيَتْرُكُونَ سِتْرَ الْعَوْرَةِ الَّذِي هُوَ الْحَقُّ مِنْ بَابِ الْوَرَعِ يَقُولُونَ لَا نَطُوفُ بِثِيَابٍ عَصَيْنَا اللَّهَ فِيهَا، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ برہنہ طواف کرتے تھے کعبہ کا، اور کیا کہتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے جن کپڑوں میں، جس لباس میں ہم نے گناہ کیے ہیں۔ گویا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ کپڑے بھی گناہگار ہو گئے ہیں، لہذا ایسے گناہگار کپڑوں میں ہم طواف نہیں کریں گے۔ تو دین سمجھ کر اور اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے تقوی کے طور پر وہ لباس اتار کے طواف کرتے تھے۔ یہ کون سا تقوی ہے؟ تو ایک لازمی چیز جو ستر عورہ جس کو کہتے ہیں، انسان کا چھپانے کی جگہ کو ڈھانپنا لازم ہے، نہ صرف طواف میں بلکہ عام حالات میں بھی۔ لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو برہنہ کرتے تھے اور اس کو دین سمجھتے تھے، بہت اونچی چیز ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایسے کپڑوں میں طواف نہیں کر رہے ہیں جن میں ہم نے گناہ کیے۔ اللہ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن اپنے جسم کو ڈھانپنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، عبادت کے وقت میں اپنی زینت اختیار کرو، خاص طور سے نماز کے بارے میں یا کعبہ کا طواف ہے یا دوسرے اعمال ہیں۔ لہذا اسلام میں اس کو رد کیا گیا۔ تو ان کے ہاں پر بعض واجبات کو تقوی کے طور پر، ورع کے طور پر ترک کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے صوفیوں میں اپنے آپ میں تواضع پیدا کرنے کے لیے بعض صوفیوں نے داڑیاں مونڈ دی، یا ایسے کام وہ کرتے تھے جو تقوی کے خلاف تھے۔ کیوں؟ لوگوں کے اندر جب میں فاسق کے طور پر ظاہر ہوں گا، لوگ میری تعظیم نہیں کریں گے، اور لوگ میری تعظیم نہیں کریں گے، میرے اندر تواضع پیدا ہوگا۔ تو بعض صوفیوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ملامتی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ، صوفیوں کا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو ایسا مجاہدہ کرتا ہے کہ لوگوں میں اپنے آپ کو ذلیل کرنا غلط کام کرتے ہیں تاکہ ہم چھپے رہیں، ہماری ولایت چھپی رہے۔ اگر ہم نیک رہیں گے تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے، ہماری عزت کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عزت ہو، تو اخلاص کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جن سے لوگ کہیں یہ برا آدمی ہے۔ اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، مت دیکھو غلط ہے، وہ اندر سے کیا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ تو وہ جو یہ کرتا ہے الٹی حرکتیں، وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس سے دور جائیں۔ تو بعض اولیاء غلط کام صحیح نہیں ہے، میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ بعض اولیاء غلط کام کرتے ہیں، ان کا یہ سمجھنا ہے کہ اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں۔ آپ اخلاص کی وجہ سے اللہ کے قرب اور لوگوں میں اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے لیے
آپ غلط کام حرام کام نہیں کر سکتے. تو یہ بھی جو ہے یہ ایک بگاڑ کی چیز ہے، برائی ہے.